رات کے آخری پہر کی ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا، شہر بدر کا سکون اور محل کے اونچے چراغوں کی مدھم روشنی، ایسا لگتا تھا جیسے پوری سلطنت کسی اندیکھے انتظار میں خاموش کھڑی ہو۔ اور اسی خاموشی کے بیچ محل کے دروازے پر ایک پراسرار مسافر نمودار ہوا۔ اس کی پشت پر ایک لمبا سا کپڑا لپٹا ہوا تھا، جیسے کوئی قیمتی چیز چھپا رکھی ہو۔ چہرہ دھند سے اٹا، آواز معمہ اور قدموں میں عجیب سی ٹھہراؤ۔ پہرے داروں نے روکا تو وہ پرسکون لہجے میں بولا، میں بادشاہ سلامت کے لیے ایک امانت لایا ہوں، ایسی امانت جو دلوں کے بھید کھول دیتی ہے۔ یہ لفظ سنتے ہی محافظوں کے بدن پر سرد لہر دوڑ گئی۔ خبر فوراً بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ، جو دور دور تک اپنی دانائی اور انصاف کے لیے مشہور تھا، فوراً محل کے وسیع ایوان میں آ گیا۔ مسافر کو اندر بلایا گیا۔ بادشاہ نے پہلی نظر میں ہی محسوس کیا کہ یہ عام مسافر نہیں۔ اس کی آنکھوں میں صدیوں کی تھکن تھی، جیسے بہت سفر کر کے آیا ہو۔ کون ہو تم؟ بادشاہ نے نرمی سے پوچھا۔ مسافر مسکرایا، کپڑا ہٹایا اور سب کی نظر ایک عجیب و غریب آئینے پر جا ٹھہری۔ آئینے کی سطح دودیا چمک لیے ہوئے تھی۔ یہ عام آئینہ نہیں تھا، اس کی تہ میں جیسے دھواں سا چلتا پھرتا تھا۔ یہ، مسافر بولا، خوابوں کا آئینہ ہے جو تمہیں لوگوں کی اصلی نیت، اصلی دل اور اصل سچ دکھا دے گا، لیکن اسے استعمال کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ یہ کہہ کر وہ آئینہ بادشاہ کے قدموں میں رکھ کر پیچھے ہٹ گیا۔ سب کے سامنے مسافر کے جسم میں جیسے روشنی بھر گئی اور وہ غائب ہو گیا۔ پورا ایوان سکتہ میں آ گیا۔ بادشاہ نے پہلی بار حیرانی سے آئینے کو دیکھا۔ اسے لگا کہ آئینے کے اندر کوئی پرانی صدا گونج رہی ہے۔ اگلی صبح سلطنت کی دنیا بدل گئی۔ صبح ہوتے ہی بادشاہ نے وزیر اعظم زاہد کو بلا بھیجا۔ زاہد سلطنت کا سب سے عقل مند آدمی تھا، جس کی نصیحتیں کئی بحرانوں سے ملک کو نکال چکی تھی۔ بادشاہ نے آئینہ دکھایا۔ وزیر نے پہلی نظر میں ہی کچھ غلط محسوس کیا، مگر خاموش رہا۔ بادشاہ بولا، میں اس آئینے کی مدد سے جانچنا چاہتا ہوں کہ کون میرے ساتھ سچا ہے اور کون فریب کار۔ وزیر نے فوراً عرض کیا، جہاں انصاف عقل سے کیا جاتا ہے، وہاں ایسے آئینے کی ضرورت کم ہی رہ جاتی ہے حضور۔ مگر بادشاہ اپنی جگہ قائم۔ آئینے کا پہلا امتحان، سچ اور فریب۔ بادشاہ نے پہلا تجربہ اپنے درباریوں کے ساتھ کیا۔ ایک ایک درباری کو آئینے کے سامنے کھڑا کیا جاتا۔ آئینہ دھندلا سا ہوتا اور پھر ان کی نیت کا خواب دکھاتا۔ کسی کے دل میں حسد تھا، آئینے میں وہ سانپ کی شکل میں دکھتا۔ کسی کے دل میں لالچ تھا، آئینے میں وہ ٹوٹے ہوئے پیالوں کی طرح جھلملاتا۔ کسی کے دل میں خوف تھا، آئینہ اسے بھاگتے سایوں کی صورت دکھاتا۔ کچھ لمحوں میں بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ کون اس کا خیر خواہ ہے اور کون نہیں، لیکن ساتھ ہی ایوان میں خوف پھیل گیا۔ ہر شخص ڈرنے لگا کہ اس کے دل کا بھید کھل نہ جائے۔ آہستہ آہستہ محبت، عزت اور اعتماد کی جگہ شک آنے لگا۔ بادشاہ طاقتور ہو گیا مگر سلطنت کمزور۔ وزیر نے یہ سب دیکھا مگر آئینے کا اثر دلوں میں انتشار۔ چند دنوں میں حالات عجیب ہو گئے۔ ماں اپنے بیٹے کو آئینے میں لے جانے سے ڈرنے لگی۔ بیوی شوہر کی چھوٹی غلطیوں کو بھی شک کی نظر سے دیکھنے لگی۔ درباری بادشاہ سے نظریں چرانے لگے اور سب سے بڑھ کر بادشاہ خود تنہا ہونے لگا۔ اب وہ ہر شخص کو آئینے سے جانچتا، لیکن سچ جان لینے کے باوجود اطمینان دل میں پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ انسان کے دل میں لمحہ لمحہ بدلتی نیتوں کو سمجھنا کسی آئینے کے بس کی بات نہیں۔ وہ دن جب فتنہ حد سے بڑھ گیا۔ ایک شام ایک غریب عورت اپنے چھوٹے سے بیٹے کو لے کر دربار میں آئی۔ اس کا بیٹا محل میں کام کرتا تھا۔ عورت روتے ہوئے بولی، بادشاہ سلامت، میرے بیٹے کو صرف اس لیے نوکری سے نکال دیا گیا کہ آئینہ اسے ڈرپوک دکھاتا ہے، مگر حضور وہ تو صرف 12 سال کا بچہ ہے۔ بچوں کے دل تو جلدی ڈر جاتے ہیں، کیا ڈرپوک ہونا جرم ہے؟ وہ لمحہ بادشاہ کے دل میں گہرا زخم کر گیا۔ وزیر آگے بڑھا اور بولا، حضور آئینہ صرف لمحے کی کیفیت دکھاتا ہے، انسان کی حقیقت نہیں، کیونکہ حقیقت وہ ہے جو انسان وقت کے ساتھ ثابت کرتا ہے، نہ کہ وہ جو ایک لمحے میں گزرتا احساس دکھا دے۔ بادشاہ خاموش ہو گیا۔ وزیر کی حکمت، وہم اور حقیقت کا فرق۔ وزیر نے آگے بڑھ کر کہا، بادشاہ سلامت، آئینہ سچ دکھا سکتا ہے مگر سچ کی پوری کہانی نہیں دکھا سکتا۔ کئی انسانوں کے دلوں میں وقتی وسوسے ہوتے ہیں،
कई के दिलों में खौफ होता है, कई के दिलों में नीयतें बदलती रहती हैं। अगर आप हर दिल का एक लम्हा देखकर फैसला करेंगे तो पूरी सल्तनत इंतशार में डूब जाएगी। हुजूर, असल हिकमत ये है कि इंसान की बात, किरदार और अमल को देखा जाए, ना कि दिल के गुजर जाने वाले वहम को। बादशाह के दिल पर जैसे बोझ उतरने लगा। बदलता फैसला बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, आज से ये आईना फैसले नहीं करेगा, लोगों के दिलों को नहीं नापेगा। मैं उनके आमाल पर फैसला करूंगा, न कि उनके गुजरते हुए ख्यालात पर। पूरा ऐवान तालियां पीटने लगा। न खौफ रहा न वहम, और लोग बादशाह की ओर ज्यादा करीब हो गए। बादशाह ने आईना वजीर के हवाले किया और कहा, इसे महफूज रख लो, ताकि आने वाली नस्लें जान सकें कि हर सच वो नहीं होता जो आंख दिखाती है। असल सच वो है जो दिल वक्त के साथ साबित करता है। वजीर ने आईना लपेटा और मुस्कुराते हुए बोला, हुजूर, वहम और हकीकत में फर्क सिर्फ वो देख सकता है जो दिल नहीं, किरदार पढ़ना जानता हो। गहरा पैगाम कहानी ये सिखाती है, इंसान के दिल में आने वाले ख्यालात कभी मुस्तकिल नहीं होते। फैसले किरदार पर किए जाएं, लम्हाती जज्बात पर नहीं। सच को जानना आसान है मगर समझना मुश्किल, और यही हिकमत बादशाह की असल दानाई थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।